السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ جی جناب، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے ہمنگ گرل نے۔ ناول کا نام ہے غم ہے یا خوشی ہے تو۔ مصنفہ ہے تنزیلہ ریاض، قسط نمبر 8۔ ماما تم سے ملنا چاہتی ہیں التمش، سرمین نے اس کی چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے جھجک کر کہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ فوراً انکار کر دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ صحیح نصیب، بتاؤ کب ملنا چاہتی ہیں؟ ویسے بھی کافی دن ہو گئے کوئی مزاحیہ مووی نہیں دیکھی، مزہ آئے گا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے اطمینان سے بولا تھا۔ انہوں نے باربیکیو کا آرڈر دے رکھا تھا اور گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے۔ سرمین کے کال کر کے ڈنر ایک ساتھ کرنے کی پیشکش سے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی اہم بات کرنے کا ارادہ رکھتی ہوگی۔ اسے یہ بھی گمان تھا کہ وہ اسے دوبارہ سے اپنی ممی سے ملنے کے لیے مجبور کرے گی، اس لیے وہ مکمل تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار وہ اس کی ممی سے ملتے وقت خود کو پرسکون رکھے گا اور ان سے بدتمیزی نہیں کرے گا۔ اسے اس بات کا بہت حوصلہ اور اطمینان تھا کہ زرمین کا ووٹ اس کی طرف تھا۔ وہ کچھ بھی کہہ لیتی، زرمین اسی کا ساتھ دینے والی تھی، اور اس امر نے اس کے اعتماد میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ تم ایسے کیوں ہو التمش؟ وہ اس کے انداز پر الجھ کر بولی تھی۔ التمش نے کندھے اچکائے۔ یہ بات تو مجھے بھی حیران کرتی ہے، لیکن بچپن سے ہی ایسا ہوں۔ ہینڈسم، سمارٹ، دل موہ لینے والا، نیندیں چرا لینے والا۔ وہ نہایت سنجیدگی سے بولا تھا۔ سرمین کو اس کا انداز بالکل اچھا نہ لگا تھا۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ صورتحال کتنی پیچیدہ ہے۔ اس کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی تھی، جبکہ وہ ہنستا کھلکھلاتا تر و تازہ اس کے سامنے بیٹھا ٹھٹھے لگا رہا تھا۔ التمش، خدا را سیریس ہو جاؤ، صورتحال کو سمجھو۔ ہر معاملے میں نان سیریسنس اچھی نہیں ہوتی۔ وہ ناراض سے لہجے میں بولی تھی۔ اچھا جی، فرمائیے کیا کروں؟ دوپٹہ لے کر مسلح پر بیٹھ جاؤں؟ وہ بھی اسی انداز میں بولا تھا۔ اس کا مقصد صرف زرمین کو چڑھانا تھا تاکہ وہ ہنس دے اور اس کے اعصاب کچھ دیر کو پرسکون ہو جائیں۔ وہ واقعی بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ آج بھی سادہ تھا، حالانکہ یونیورسٹی میں وہ کبھی بنا میک اپ کے نہیں آتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے نمایاں تھے اور ایک عجیب سی ویرانی اس کی آنکھوں میں نمایاں تھی۔ سرمین نے چند ساتیں اس کا چہرہ دیکھا، پھر اس کے گال پر 2 آنسو لڑکے تھے۔ التمش نے چونک کر اسے دیکھا۔ مائی گاڈ، رونے لگی ہو؟ اب اس کی جانب مڑ چکا تھا۔ سرمین کے گالوں پر مزید بھی کئی آنسو لڑک کر اس کی گود میں پڑے تھے۔ التمش کی آنکھوں نے اس کی آنکھوں سے گالوں اور پھر ہاتھوں تک کا سفر کیا تھا۔ اچھا، آئی ایم سوری، چپ ہو جاتا ہوں میں۔ میرے چپ ہونے سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے تو چپ ہو جاتا ہوں، وہ نرم سے لہجے میں بولا تھا۔ آنکھوں میں تعصف چمکنے لگا تھا۔ سرمین اس کی وجہ سے کبھی روئے گی یہ تو سوچا بھی نہ تھا اس نے۔ سرمین چپ نہیں ہوئی تھی، اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ التمش نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بولا، اس دن تمہاری ممی کے الفاظ نے دل چیر کر رکھ دیا تھا میرا۔ آج تمہارے آنسو بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ چیر پھاڑ کا اتنا شوق ہے تم لوگوں کو؟ مجھے تو یقین ہو چکا ہے کہ تم لوگ بھی کسائی ہو، لیکن مجھے پھر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ میرا تعلق ایک باشعور گھرانے سے ہے۔ ہم کسی کو خود سے کمتر نہیں سمجھتے، نہ ہی ہمارے ہاں اس قسم کی فضول سوچ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اس لیے میں دل و جان سے تمہارے ساتھ ساری زندگی ہنسی خوشی گزارنے کو تیار ہوں۔ اس کا تسلی دینے کا بھی اپنا ہی انداز تھا۔ سرمین کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے تھے۔ کہہ تو رہا ہوں سوری، کیوں کر رہی ہو ایسا؟ وہ بالآخر زچ ہو کر بولا تھا۔ دل ہی دل میں افسوس بھی ہو رہا تھا۔ سرمین نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں صاف کیں اور اس کی جانب دیکھا۔ سیاہ شلوار قمیض پہنے وہ بے حد فریش لگ رہا تھا، جبکہ اس کی اپنی حالت بالکل خراب ہو چکی تھی۔ اسے اپنا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اس بار وہ اپنی ممی سے مکمل مشورہ کر کے اس سے مل رہی تھی اور توقع کر رہی تھی کہ التمش اس کی باتوں کو غیر اہم سمجھتے ہوئے لاپرواہی نہ برتے۔ وہ اس سارے مسئلے کا ایک درمیانی حل ڈھونڈ کر لائی تھی اور چاہتی تھی کہ التمش اس حل کو قبول کرتے ہوئے اس کی ممی سے مل لے۔ التمش، میں واقعی تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تمہیں پا نہیں سکوں گی یہ سوچ کر ہی میری جان نکلنے لگتی ہے، سانس رکنے لگتی ہے۔ میں تمہارے علاوہ کسی کو قبول نہیں کر سکتی، وہ ایک بار پھر روندے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ اس بار التمش کو مزید شرمندگی ہوئی۔ وہ اپنے آپ کو نارمل ظاہر کرنے کے لیے یہ سب کر رہا تھا، لیکن اس کی تدبیر الٹی ہو گئی تھی۔ سرمین کے اس درجہ خدشات نے اس کے دل کو بھی بے چین کر ڈالا تھا۔ وہ اس قدر پریشان تھی اور وہ تسلی دینے کی بجائے غیر سنجیدہ گفتگو میں وقت ضائع کر رہا تھا۔ ارے یار، ایسا کیوں سوچتی ہو؟ کیوں نہیں پا سکو گی تم مجھے؟ بلکہ تم مجھے پا چکی ہو۔ میں تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا۔ تم میری فکر مت کرو اور تم اتنا پریشان مت ہو۔ ہمارے پیرنٹس بے وقوف نہیں ہیں۔
چھوٹی چھوٹی باتیں، غلط فہمیاں تو سب خاندانوں میں ہوتی رہتی ہیں، پھر وہ دور ہو جاتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ زرمین نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہارے پیرنٹس مان جائیں گے نا؟ التمش نے کچھ حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھا۔ زرمین کے ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھے۔ میرے پیرنٹس مانے ہوئے ہی ہیں، اسی لیے تو تمہارے گھر آئے تھے۔ کٹراک تو تمہاری ممی نے ڈالا ہے، تم بتاؤ وہ مان جائیں گی؟ زرمین نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ التمش، ممی تم سے ملنا چاہتی ہیں، بات کرنا چاہتی ہیں۔ ان کے کچھ خدشات ہیں، وہ تم سے اس متعلق بات کرنا چاہتی ہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ التمش نے کندھے اچکائے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، کہہ تو رہا ہوں کہ مل لوں گا، ایک بار پھر مل لوں گا۔ اگر تمہیں بار بار ان کے ہاتھوں میرا ذلیل ہونا اچھا لگتا ہے تو یہ بھی کر لوں گا، کیونکہ تمہاری خاطر تو کچھ بھی کر سکتا ہوں میں۔ کالے پانی میں اتر سکتا ہوں، کریلے بھنڈی تک کھا سکتا ہوں، اپنے ایکس باکس کو توڑ سکتا ہوں۔ اور بتاؤ، حکم کرو، بندہ حاضر ہے۔ اس نے سڑک چھاپ عاشقوں کی طرح بات مکمل کی تھی۔ زرمین اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور مسکرائی تک نہ تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ التمش کی نگاہوں میں استفہامیہ تاثر بڑھ رہا تھا۔ وہ مزید اس کی جانب مڑی اور بولی، اپنے پیرنٹس کو چھوڑ سکتے ہو؟ التمش طاقت رہ گیا تھا۔ وہ اپنا کام مکمل کر کے گلو والے ہاتھ دھونے کے لیے کمرے سے نکلی تھی جب بلا وجہ ہی نگاہ التمش کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ آنگن میں سناٹا تھا۔ ممانی جان اور ماسٹر جی سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ التمش کے کمرے میں تاریکی اور سناٹے کا راج تھا، جو کہ غیر معمولی سی بات تھی۔ ٹیرس کے بالکل سامنے سیڑھیاں چڑھتے ہی اس کا کمرہ تھا۔ وہاں بالکل تاریکی تھی اور عموماً ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ بہت تاخیر سے سونے کا عادی تھا۔ اس کے کمرے سے میوزک کی آواز مسلسل سنائی دیتی رہتی تھی اور کھڑکی کے شیشوں میں سے یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ ٹی وی آن ہے۔ وہ بہت دیر تک ویڈیو گیمز کھیلنے کا بھی عادی تھا۔ سونیا اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے یا اندر جاتے ہوئے یہ بات نوٹ کرتی رہتی تھی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہاں بالکل سناٹا چھایا ہو۔ اس کو تجسس محسوس ہوا۔ وہ جب گھر سے اچھی طرح تیار ہو کر خاموشی سے نکل رہا تھا تو سونیا نے اسے چڑھانا چاہا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض کے ساتھ پشاوری چپل پہنے، اچھے سے پرفیوم کا سپرے کیے، وہ بہت فریش سا لگا تھا اسے۔ وہ صرف مذاق کرنے کو بولی تھی، میں بتاتی ہوں ممانی جان کو کہ تم پارٹی میک اپ کر کے پھر زرمین سے ملنے جا رہے ہو۔ اس نے آنگن میں لگے واش بیسن کے اوپر آویزاں آئینے میں اپنے بالوں کو دیکھنے کے بعد مڑ کر اسے دیکھا، پھر منہ چڑھا کر بولا تھا، تم واقعی پچھل پیری ہو، کہیں سے بھی نکل کر سامنے آ جاتی ہو۔ وہ کھل کر ہنسی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، التمش نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ ممانی جان کچن میں تھیں، اس وقت رات کے کھانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ زرمین کے ساتھ ڈنر کا پلان ہے، التمش نے بہت دھیمی سی آواز میں اسے بتایا تھا۔ سونیا نے ہونٹوں کو سکیڑ کر سیٹی بجانے والے انداز میں اسے دیکھا۔ اس نے پھر ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ سونیا اس کے قریب ہوئی اور پھر اسی کے انداز میں آواز کو دھیما کر کے بولی، ممانی جان کو نہیں بتانا کیا؟ ان سے چھپ کر جاؤ گے؟ چھپ کر نہیں جا سکتا ان سے کہیں بھی، وہ مہارانی جودھا بائی ہیں، ان سے چھپ کر کچھ نہیں کر سکتا میں۔ جب ان سے چھپ کر کیا، منہ کی کھائی ہے، اس نے ہنستے ہوئے اعتراف کیا تھا۔ اتنا ڈرتے ہو ان سے؟ آواز ابھی مدھم تھی لیکن آنکھوں میں شرارت کی گونج بہت بلند تھی۔ نہیں، التمش نے کہنے کے ساتھ سر بھی نفی میں ہلایا تھا، پھر اس کے سر پر چپت لگا کر بولا، ڈرتا نہیں ہوں، محبت کرتا ہوں ان سے۔ اگر بتا کر گیا کہ ان کی ہونے والی بہو کے ساتھ ڈنر کرنے جا رہا ہوں تو ناراض ہو جائیں گی، جو مجھے منظور نہیں۔ وہ اسی طرح مدھم انداز میں بولا تھا۔ سونیا متاثر نہ ہوئی تھی۔ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ میں ان کو شکایت بھی لگا سکتی ہوں، وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ چلے پچھل پیری، اب تم سے ڈروں گا میں؟ التمش نے دھیمی آواز میں کہتے ہوئے ایک بار پھر اسے منہ چڑھایا اور پھر بآواز بلند بولا، امی میں باہر جا رہا ہوں، احتشام کے ساتھ ڈنر کر کے آؤں گا۔ اس پچھل پیری کو ساتھ لے جاؤں؟ یہاں تک کہہ کر اس نے آواز کو دوبارہ دھیما کیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، احتشام خوش ہو جائے گا۔ اس کی چمکدار آنکھوں میں شرارت جیسے ناچ رہی تھی۔ سونیا کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے انداز پر ہنسی آ گئی تھی۔ اس سے کوئی بات نہ بن سکی تو وہ اسے ناک چڑھا کر کچن کی جانب چلتی تھی۔ اس کے بعد وہ کب گیا اور کب واپس آیا اسے پتہ نہ چلا تھا، لیکن رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اب تک واپس نہ آیا ہوتا۔ وہ زرمین سے ملنے گیا تھا اور ان کے درمیان صورتحال تو پہلے ہی کشیدہ تھی۔ اسے خود بدھ سی لگ گئی تھی کہ آخر کیا معاملہ ہوا ہوگا۔ اس نے ماسٹر جی کے کمرے کی جانب دیکھا، وہ لوگ یقیناً سو چکے تھے۔ اس نے چند لمحے وہیں کھڑے ہو کر سوچا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، پھر وہ کسی فیصلے پر پہنچ گئی تھی۔ چند لمحے بعد وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتی چند سیڑھیاں اوپر تک گئی تھی کہ صرف باہر سے ہی دیکھ سکے آیا وہ کمرے میں موجود ہے یا نہیں۔ چند لمحے کھڑے رہنے کے بعد بھی اسے اندازہ نہ ہو سکا۔ مایوس ہو کر نیچے اترنے لگی تھی جب نگاہ ٹیرس تک چلی گئی۔
वहाँ काफ़ी तारीकी थी, वाज़े तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन चिंगारी सी जलती महसूस हुई, जैसे बहुत नन्हा सा दिया रोशन हो। उसने दोबारा गौर से देखा, उसे हैरत हुई। वो टेरेस पर बैठा था। सोनिया चंद लम्हे फिर उसी तरह खड़ी रही। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि उसे वहाँ जाना चाहिए या नहीं। फिर जैसे बिना सोचे समझे वो धीरे धीरे चलती उसके करीब चली गई थी। उसका ख्याल था वो उसे देखकर चौंक जाएगा और फिर उसे पुच्छल पैरी का खिताब देगा, लेकिन सोनिया को हैरत हुई। वो बिल्कुल भी ना चौंका था। सोनिया उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई। वो टेरेस की ग्रिल के करीब खड़ा सिगरेट जलाए हुए था। रात के इस पहर यहाँ खड़े होकर गम गलत करने का ये कौन सा तरीका है? वो बहुत खुशगवार अंदाज में बोली थी। अल्तमिश ने गर्दन मोड़कर उसकी जानिब देखा। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। सोनिया को उसके अंदाज में कुछ गैर मामूली से असरात महसूस हुए, जिन्हें वो कोई नाम ना दे सकी थी। वो कोई जवाब दिए बिना दोबारा सिगरेट का कश लगाने लगा था। मुमानी जान को पता है कि तुम ये शौक़ भी रखते हो? उसने दोबारा उसे मुखातिब किया था। वो अब भी कुछ नहीं बोला। सोनिया ने एक बार फिर उसके चेहरे को देखा। अब की बार उसे खौफ आया। रात के इस पहर ऐसे मुंह उठाकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। अल्तमिश, सब ठीक है ना? उसने अब की बार ज़रा सा परेशान होकर सवाल किया था। अल्तमिश ने गर्दन मोड़कर उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों में अजीब सी सफाकियत थी। सोनिया ज़रा सा झिझक कर पीछे हटी थी। हाँ, सब ठीक है। कोई एतराज़? वो दोबारा से कश लगाते हुए कह रहा था। सोनिया ने सोचा उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो 2 कदम पीछे हटी थी। ज़रमीन ठीक थी? उसने जाते जाते भी एक और सवाल कर लिया था। अल्तमिश ने अब की बार फिर मुड़कर उसे देखा, फिर उंगलियों में दबा सिगरेट का अधबुझा हुआ टुकड़ा ज़मीन पर गिराकर अपने जूते से मसल डाला था। कौन ज़रमीन? मैं किसी ज़रमीन को नहीं जानता। उसके लहजे में ही नहीं, आंखों में भी इतनी सर्द महरी थी कि सोनिया उसका चेहरा देखती रह गई थी। ज़रमीन आ गई? मैडम तहमीना ने घर में दाखिल होते ही बेटी के मुतालिक पूछा था। पठान चौकीदार ने सर हिलाया। उन्हें इत्मीनान हो गया था। लाउंज में आकर उन्होंने अपने शौहर की जानिब देखा था। वो दोनों एक डिनर में मदऊ थे और काफ़ी ताख़ीर से वापस आए थे। आप चले, मैं ज़रा ज़रमीन को देख कर आती हूँ, उन्होंने कहा था। फिर उनके जवाब का इंतज़ार किए बगैर तेज़ तेज़ कदम उठाती वो ज़रमीन के कमरे की जानिब चल दी थी। उन्हें बहुत बेचैनी लाहक थी। उन्होंने डिनर के दौरान भी उसे कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की थी। वो उसके लिए परेशान थी। ये लड़की उनकी तवक्का से ज़्यादा ज़िद्दी साबित हो रही थी। उसी की खातिर उन्होंने एक दरमियानी रास्ता निकाला था, वरना वो लड़का तो उन्हें एक आँख नहीं भाया था। ज़रमीन उससे मिलने वाली थी, ये तो पता था उन्हें, लेकिन उस मुलाकात का नतीजा क्या निकला था, इस बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। तेज़ तेज़ कदम उठाती वो बेटी के कमरे तक पहुंची। उसका कमरा लॉक था। उन्होंने दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ सुनाई ना दी। उनका दिल लर्ज़ने लगा था। ज़रमीन उस लड़के की मोहब्बत में जितनी पागल नज़र आ रही थी, उससे بعید ना था कि वो अपने साथ कुछ कर ही बैठती। वह मज़ीद परेशान हो गई थी। उन्होंने दरवाज़ा धड़धड़ा डाला, मगर फिर भी कोई जुम्बिश सुनाई तक ना दी थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सोनिया ने उसकी जानिब देखते हुए परेशान कुन लहजे में कहा था। वह गुमसुम सा था। उसने उसकी जानिब नहीं देखा था, लेकिन सोनिया को उसके चेहरे के तासुरात बिगड़ते हुए महसूस हुए। क्या लोगी यहाँ से जाने का? कह तो रहा हूँ सब ठीक है, वो नाक चढ़ाकर बोला था। सोनिया चंद लम्हे उसकी जानिब देखती रही। उसके अपने दिल में एक अजीब कशमकश चल रही थी। दिल कह रहा था कि कुछ देर यहाँ बैठी रहे और अपने इस बददिमाग कज़न को तसल्ली दे ले, जबकि दिमाग कह रहा था कि पराए फड्डे में टांग अड़ाने की ज़रूरत क्या है। चाहती क्यों नहीं हो, जाओ, क्या मुसीबत है? इंसान अपने ही घर में 2 घड़ी सुकून से अकेला नहीं बैठ सकता। वो पहले से ज़्यादा बदतमीज़ी से बोला। सोनिया झटके से अपनी जगह से उठी। तुम्हारे साथ जो भी हुआ, अब मुझे उस पर ज़रा भी अफसोस नहीं है। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। तुम इसी के मुस्तहिक हो। वो भी उसी के अंदाज में बोली, फिर धप धप करती सीढ़ियों की जानिब बढ़ी थी। मुझे पता था तुम यही कहोगी, क्योंकि तुम्हारी बद्दुआओं की वजह से ही हुआ है ये सब। अच्छा भला सब ठीक ठाक चल रहा था। तुम्हारे कदम जिस दिन से इस घर में पड़े हैं, उसी दिन से कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है। वो उसकी पुश्त को देखते हुए चिल्लाकर बोला था। सोनिया सीढ़ियाँ उतरने ही वाली थी। इस ताने को सुनकर उसका दिमाग भग से उड़ा था। वो मुड़कर आई थी। बद्दुआओं के बच्चे, मेरी वजह से सब ठीक होने वाला था। मैंने तुम्हारी अम्मी को राज़ी किया, सारा इल्ज़ाम अपने सर लिया, झूठ बोला कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, और तुम कहते हो कि मेरी बद्दुआओं की वजह से हुआ ये सब। वो घुर्रा कर बोली थी। अल्तमिश का मिजाज मज़ीद बिगड़ गया। झूठ सच तो तुमने बोल रखे थे उस ज़रमीन से। क्यों जाहिर कर रखा था उसके सामने कि तुम किसी नवाब की औलाद हो? क्यों नहीं बताया था उसको कि तुम एक टेलर मास्टर के बेटे हो? क्यों गलत बयानी की थी उससे? सोनिया उसको बोलने का मौका दिए बगैर मज़ीद बोली थी।
وہ سامنے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر اس نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ سونیا کا خیال تھا کہ وہ اب کوئی سخت بات تو ضرور کہہ ڈالے گا، لیکن وہ دوبارہ سے سامنے دیکھنے لگا تھا۔ میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی، میں نے اس سے فلرٹ نہیں کیا تھا، محبت کی تھی، اور محبت میں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہوا کرتی۔ اب کی بار وہ مستحکم سے لہجے میں بولا تھا۔ اس کا انداز اتنا ٹوٹا ہوا تھا کہ سونیا چند لمحے کچھ بول ہی نہیں سکی۔ پھر جیسے اسے اس شخص پر ترس آیا تھا، وہ دوبارہ 2 قدم چلی اور پھر اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ التمش چلو جاؤ، اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، ابھی یہ سب بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ صبح کو اس موضوع پر اطمینان سے بات کریں گے اور کوئی حل نکالیں گے، فی الوقت یہاں کھڑے ہو کر جلنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تسلی دینے والے انداز میں بولی تھی۔ اس کا اشارہ اس کے سگریٹ پھونکنے کی طرف تھا۔ التمش نے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی، جیسے اب کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جل جاؤں یا مر جاؤں سب ایک برابر ہے، ختم ہو گیا ہے سب۔ وہ کسی اور ہی کیفیت میں تھا۔ سونیا زچ ہوئی۔ اسے لوگوں کے ایسے انداز سے ہمیشہ ہی الجھن ہوتی تھی جس میں مایوس ہو کر لوگ مرنے مارنے کی باتیں کرنے لگے۔ سب کچھ کبھی ختم نہیں ہوا کرتا، کچھ نہ کچھ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ قدرت امید جگائے رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور چھوڑ دیتی ہے، پھر اسی کچھ سے بہار پھوٹ پڑا کرتی ہے۔ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، صبح ہونے دو، مل جل کر لیں گے کچھ۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ابھی اپنے کمرے میں چلا جائے، لیکن وہ اٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ نہیں، اب اس معاملے میں کچھ نہیں کرنا، یہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے۔ مجھے ابھی یا کل کسی بھی لمحے اس معاملے میں کچھ نہیں کرنا۔ میں اپنے پیرنٹس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ سونیا نے اس کے جملے سے کچھ اخذ کرنے کی کوشش کی تھی۔ بات کچھ تو سمجھ آ رہی تھی۔ وہ اس کے مزید قریب ہوئی تھی، حالانکہ خدشہ تھا کہ اگر مومانی یا ماسٹر جی میں سے کوئی اٹھ گیا اور باتوں کی آوازیں سن کر ادھر آ گیا تو اچھا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ رسک لے رہی تھی۔ زرمین نے تم سے کہا ہے یہ؟ وہ چاہتی ہے کہ تم اپنے پیرنٹس کو چھوڑ دو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ التمش نے اس کی جانب دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ سونیا نے چڑھ کر اسے دیکھا۔ وہ بات مکمل کرنے میں کس قدر تاخیر سے کام لے رہا تھا۔ تو پھر وہ اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی ماں یہی چاہتی ہے اور وہ اپنی ماں کی زبان بول رہی تھی، ورنہ اتنے آرام سے اتنی بڑی بات کبھی نہ کہتی۔ وہ ایک بار پھر جیسے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا تھا۔ التمش میری بات سنو، تم یہاں بیٹھو، مجھے بتاؤ تفصیل سے کیا بات ہوئی ہے تمہاری زرمین سے۔ وہ اسے ایک جانب پڑی چارپائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ التمش اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا، وہ جیسے خود کلامی میں مگن تھا۔ زرمین چاہتی ہے میں اور وہ آسٹریلیا چلے جائیں، اس کے پیرنٹس ہمیں اسپانسر کر دیں گے، ہم وہاں جائیں اور وہاں جا کر شادی کریں، 5-7 سال وہیں رہیں تاکہ اس کے خاندان والوں کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ زرمین نے وہاں آسٹریلیا میں کسی XYZ لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ یہ سب قبول ہے اسے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتی کہ میری اور اس کی شادی کے بارے میں ابتدا میں کسی کو پتہ چلے۔ اس کے خاندان والے کسی بھی ٹیلر ماسٹر کے بیٹے سے شادی پر اس کا مذاق اڑائیں گے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکے گی۔ چند سال گزر جائیں گے تو بات پرانی ہو جائے گی اور پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ وہ کہتی ہے 5-7 سال تو بس یوں ہی گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم نے کیا جواب دیا؟ سونیا نے سوال کیا تھا، جیسے اسے ساری بات جاننے کی بے چینی ہو۔ التمش کی گفتگو میں غیر ضروری وقفے اسے چبھ رہے تھے۔ التمش نے مڑ کر اسے دیکھا۔ 5-7 سال ایسے ہی گزر جاتے ہیں کیا؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ سونیا کو دھچکا سا لگا۔ اس اونچے لمبے لڑکے کی آنکھیں بھیگی بھیگی سی تھیں۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو کرچیاں آنکھوں سے باہر نکلا کرتی ہیں۔ وہ رو نہیں رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی تاریکی میں بھی نظر آ رہی تھی اور باور کروا رہی تھی کہ دل پر پڑنے والی ضرب بے حد کاری تھی۔ وہ خود کو کسی شہزادے سے کم نہیں سمجھتا تھا۔ اسے ہمیشہ اپنی ذات پر کیسا غرور رہا تھا۔ وہ اپنی ذات کی نفی برداشت نہیں کرتا تھا۔ آج اسے سمجھ میں آئی تھی کہ دکھ کا ذائقہ ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، تلخ اور چبھتا ہوا۔ سونیا سے اگلا سوال نہیں کیا گیا تھا۔ نہیں کزن، اتنی آسانی سے نہیں گزرتے 5-7 سال۔ میں 5 بجے واپسی کا کہہ کر جاؤں اور 5:07 پر واپس آؤں تو میری ماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں۔ اتنی سی دیر میں 7 چکر گیٹ کے لگا آتی ہیں کہ اکلوتا بیٹا جانے کہاں رہ گیا ہے۔ اور ماسٹر جی، وہ تو گھر آ جانے کے بعد 5 گھنٹے میں 10 بار میرے کمرے میں جھانک کر جاتے ہیں کہ التمش کیا کر رہا ہے۔ اپنے ان ماں باپ کو چھوڑ کر میں زرمین کے ساتھ چلا جاؤں، جنہوں نے میرے علاوہ کسی کا خواب بھی نہیں دیکھا، جن کا جاگنا سونا میں، جن کا اوڑھنا بچھونا میں، جن کا ہونا اور نہ ہونا میں۔ میرے علاوہ تو کسی کے متعلق سوچتے بھی نہیں ہیں وہ۔ میرے علاوہ ان کا ہے کون؟ ان کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ اتنا کمینہ نہیں ہوں میں، اولاد ہوں، منڈیر پر بیٹھا کوا نہیں ہوں، کھایا پیا اور اڑ گیا۔ وہ نہایت ہی برا مان کر بولا تھا۔
سونیا کو اس کا انداز برا نہیں لگا تھا۔ التمش کے لہجے کی ناگواری اس کے لیے نہیں تھی، زرمین کے لیے تھی۔ وہ تسلی کے لیے الفاظ ہی ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ بولا، اسے اعتراض یہ ہے کہ میرا باپ ایک درزی ہے۔ یہ اعتراض تو زندگی بھر ختم نہیں ہوگا۔ میرے لیے میرے باپ کا درزی ہونا کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ میں اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں، جسے میں کبھی سبکدوش نہیں ہونا چاہوں گا۔ میں ساری زندگی اس بات کو تمغے کی طرح سینے پر سجا کر رکھوں گا کہ میرا باپ ایک درزی ہے۔ میں تو 5-7 منٹ اس بات کو نہیں بھلا سکتا، اور وہ 5-7 سال کا کہہ رہی ہے۔ تمہیں پتہ ہے سونیا، وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، میرے پیرنٹس مجھ جیسے بیٹے کو بھی کتنے فخر سے اون کرتے ہیں، جس نے ابھی تک ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اتنے سال ہو گئے صرف ان سے لے ہی رہا ہوں، دینے کا تو سوچا بھی نہیں کبھی، اور اسی پیشے کی کمائی سے کھایا پیا ہے، اوڑھا پہنا ہے، تعلیم حاصل کی ہے، زندگی کی ہر نعمت کو انجوائے کیا ہے۔ یہ جو سر اٹھا کر غرور سے گردن اکڑا کر کہتا ہوں نا، التمش ہوں میں، سب سجتا ہے مجھ پر۔ یہ سب اسی لیے سجتا ہے مجھ پر کہ میرے باپ نے حلال کی کمائی سے جو بھی حاصل کیا مجھ کم بخت پر لگا دیا، اور کبھی جتایا بھی نہیں۔ امی ٹوک دیتی ہیں اکثر، لیکن ماسٹر جی نے تو کبھی کچھ بھی نہیں کہا، کبھی کوئی شکوہ بھی نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ دیا ہی دیا ہے۔ کبھی ان کے لیے 5 روپے کی جلیبی بھی لے آؤں نا، تو اگلے ہی دن 500 روپے دے دیتے ہیں کہ رکھ لے التمش، کام آئیں گے۔ اسی پیشے نے یہ بہار دکھائی ہے التمش کو، اور التمش یہ سب بھول نہیں سکتا۔ مجھے فخر ہے میرے باپ پر۔ ایک میڈم تہمینہ کی خاطر میں اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں چھوڑوں؟ اس سے بہتر ہے کہ زرمین کو چھوڑ دیا جائے۔ تو میں نے چھوڑ دیا، وہ کربناک لہجے میں کہہ رہا تھا۔ سونیا کے پاس الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے، وہ اسے تسلی کیا دیتی۔ میرے بیٹے کے لیے وہ وقت بہت مشکل تھا، لیکن آپ سب کو اس کے حوصلے کی داد دینی چاہیے۔ وہ بہت ہمت کے ساتھ یہ سب برداشت کر رہا تھا۔ آپ کو اب احساس ضرور ہوا ہوگا کہ وہ منہ پھٹ اور خود پسند تو تھا، لیکن خود غرض نہیں تھا۔ اس نے ہماری خاطر زرمین کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اس نے اس مسئلے کا جو حل نکالا تھا وہ ہمارے گمان میں بھی نہ تھا، اور مہراب عرف سونیا ہر قدم پر اس کے ساتھ تھی۔ اس کے باوجود ہماری زوجہ محترمہ کی خواہش کے پورے ہونے کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ ملتا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا یہ ہو کیا رہا ہے۔ مہناز بیگم نے ماسٹر جی کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی دکان سے واپس آئے تھے، اور عادت کے مطابق انہوں نے آتے ہی التمش کے متعلق سوال کیا تھا۔ آپ کے لگتے جگر کے مزاج کو سمجھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے ماسٹر جی، مہناز بیگم نے بے تاثر سے لہجے میں کہا تھا۔ پہلے ہر وقت کمرے میں بند رہتا تھا، پھر کچھ بہل سا گیا اور ہنسنے بولنے لگا۔ کھانا بھی وقت پر اور گھر میں کھانے لگا تھا۔ اب پھر کچھ دن سے ہر وقت جلا بھنا نظر آ رہا ہے۔ صبح کا گیا رات کو واپس آتا ہے، اور بات کرو تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ کھانے کا جب بھی پوچھا تو فرما دیتے تھے کہ کھا کر آیا ہوں یا بھوک نہیں ہے۔ میں نے بھی ناراض ہو کر پوچھنا ہی چھوڑ دیا تو سونیا سے کہتا ہے کہ تم نے میری امی کو نہ صرف کاہل بلکہ خود غرض بھی بنا دیا ہے۔ انہیں فکر ہی نہیں ہوتی کہ اکلوتے بیٹے کو کھانے کا بھی پوچھنا ہے۔ بتاؤ، کل کی بچی سے ماں کی شکایتیں کر رہے ہیں حضرت۔ مہناز بیگم شکوہ کر رہی تھی۔ ماسٹر جی بیٹے کی حمایت میں کچھ بولنے سے پہلے ذرا سا مسکرائے۔ مہناز بیگم نے سر جھٹکا، جیسے انہیں یہ مسکراہٹ ایک آنکھ نہ بھائی ہو۔ جی جی مجھے پتہ ہے، اب آپ کہیں گے بچہ ہے، اس کا مزاج ہی ایسا ہے، وہ بدتمیز نہیں ہے، بس کچھ لاپرواہ ہے، ورنہ محبت تو بہت کرتا ہے مجھ سے، وغیرہ وغیرہ۔ دراصل آپ کی انہی باتوں نے اس کا مزاج سوا نیزے پر پہنچا رکھا ہے۔ بچپن سے آپ نے اسے کبھی نہیں ٹوکا، ہمیشہ اس کی حمایت کی ہے، اس کی ہر بات مانی ہے، تبھی یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں ہمیں۔ بہت بد مزاج اور نخریلا سا ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے تو اس بات کی فکر ہے کہ بچپن کی سہیلی کے سامنے ناک کٹ جائے گی میری۔ کیسے گزارا کرے گی سونیا اس کے ساتھ؟ وہ پریشانی کا اظہار کر رہی تھی۔ ماسٹر جی چونکے اور کچھ کہنا چاہا، اپنی اہلیہ کو یاد کروانا چاہا کہ یہ قصہ تو ختم ہو چکا تھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش رہے کہ وہ اس بحث سے اکتا چکے تھے، اور یہ بات بخوبی سمجھ چکے تھے کہ ہر تیسرے روز اہلیہ کو پندھ و نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آج تو ان کا مزاج کچھ اچھا تھا، اور بیگم سے الجھ کر وہ خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ وہ عادت کے مطابق مسلسل التمش کی شکایتیں کرنے میں مگن تھی۔ میری بات کہیں لکھ کر رکھ لیں ماسٹر جی، یہ آپ کا ہونہار بیٹا ہمیں خاندان میں خوب شرمندہ کروانے والا ہے۔ بیچاری بچی کو بہت مشکل ہوگی اس کے ساتھ رہنے میں۔ کوسنے دیا کرے گی مجھے کہ مومانی نے خاک تربیت نہیں کی اپنے اکلوتے بیٹے کی۔ وہ جیسے جلی بھنی بیٹھی تھی۔ التمش چند دن سے پھر الجھا سا نظر آتا تھا، جس وجہ سے وہ کچھ پریشان سی تھی، لیکن ان کا خیال رکھنے کا انداز ایسا ہی تھا، تبھی ماسٹر جی سے اس کی شکایتیں کرنے لگی تھی۔
ماسٹر جی نے لفظ ممانی جان پر گہری سانس بھری تھی۔ اب تو بالکل واضح ہو گیا تھا کہ وہ سونیا کی ہی بات کر رہی تھی۔ آپ یہ کس سمت میں چل پڑیں؟ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ اس اسٹیشن پر کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ آپ کے بیٹے کی ٹرین اس اسٹیشن کو چھو کر بھی نہیں گزرنے والی، اس لیے آگے بڑھیں اور مزید کچھ سوچیں۔ ماسٹر جی پہلی بار اس موضوع پر نہایت اکتائے ہوئے انداز میں بات کر رہے تھے۔ عطیہ بیگم جھنجھلا گئیں۔ انہوں نے زندگی میں کسی بھی بات پر ماسٹر جی کا اعتراض یا مزاحمت برداشت نہیں کیا تھا، لیکن اس موضوع پر وہ ہمیشہ ہی ان کی مخالفت کرتے تھے جو انہیں بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ ماسٹر جی آپ اب بھی نہیں سمجھے تو خدا جانے کب سمجھیں گے؟ آپ نے التمش کی بات مان کر دیکھ لی ہے نا، کچھ نہیں ہاتھ آیا آپ کے۔ اب آپ کو میری سننی پڑے گی اور میرا فیصلہ یہی ہے، سونیا ہی میری بہو بنے گی۔ اتنی اچھی لڑکی ہاتھ سے جانے دوں، پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے، انہوں نے قطعیت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ ماسٹر جی اس سمت میں بیٹھے تھے کہ باہر آنگن میں نگاہ پڑتی تھی۔ انہوں نے کچھ دیر پہلے وہاں کرسی رکھے سونیا کو بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ اگرچہ اب وہاں موجود نہیں تھی، لیکن وہ وہیں کہیں آنگن میں موجود تھی۔ اس نے یقیناً وہ سب سنا تھا جو مہناز بیگم کہہ رہی تھی۔ ماسٹر جی کو اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ باتیں بار بار سونیا تک پہنچیں، لیکن مہناز بیگم اس معاملے میں لاپرواہ ہوتی جا رہی تھی۔ کیا سوچا ہے تم نے؟ اب کیا کرو گے؟ سونیا نے اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ مہناز بیگم پڑوس میں کسی کی بیمار پرسی کرنے گئی ہوئی تھی۔ التمش آفس سے جلدی آ گیا تھا، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے سونیا اس کے لیے کھانا اور دوا لے آئی تھی۔ یہ کافی دن بعد کی بات تھی۔ اس رات کے بعد سے ان دونوں کے درمیان اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ سونیا چاہنے کے باوجود اسے کرید نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ بلا وجہ کی جرا سے بہت جلدی چڑ جایا کرتا تھا اور بدتمیزی پر اتر آتا تھا۔ اسی لیے اس رات کے بعد سے اس معاملے میں سناٹا ہی چھایا ہوا تھا، لیکن پھر اس کی مسلسل خاموشی سے اکتا کر سونیا کو ہی یہ موضوع چھیڑنا پڑا تھا۔ وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے والدین کینیڈا سے آنے والے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ امی کی واپسی کے ساتھ ہی پھر وہی پرانا موضوع چھڑ جائے گا۔ وہ ان کی واپسی سے پہلے سب چیزیں ٹھیک کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے خود ہی بات کا آغاز کیا تھا۔ التمش نے سنی انسنی کرتے ہوئے پہلے تو شوربے والے سالن کو دیکھ کر منہ بنایا، پھر اکتا کر پلیٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے استفہامیہ انداز میں پوچھنے لگا، کھانا تم نے بنایا ہے؟ سونیا نے اس کے چہرے کے تاثرات کی جانب دیکھا، پھر ذرا سا آگے ہو کر اس کی پلیٹ کی جانب دیکھا۔ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کچھ حیران ہو کر پوچھا تھا، کیونکہ اس نے تو ابھی تک ایک لقمہ بھی نہ لیا تھا۔ التمش کے چہرے کے تاثرات مزید خراب ہوئے۔ اتنا وسیع و عریض شوربے والا سالن میری امی نہیں بنا سکتی۔ انہیں پتہ ہے میں ایک بوٹی کی خاطر شوربے کی اس تالاب میں سوئمنگ کرنے کے سخت خلاف ہوں۔ روٹی کے ٹکڑے کو توڑ کر پلیٹ میں گھماتے ہوئے اس نے ناپسندیدگی سے کہا تھا۔ سونیا کو اس کا یہ جملہ سخت برا لگا۔ یہ ذرا سا شوربہ تمہیں تالاب لگ رہا ہے؟ وہ بھی ناک چڑھا کر پوچھ رہی تھی۔ مہناز بیگم کی طبیعت کچھ ناساز تھی، سو اس نے سالن بنا لیا تھا۔ التمش نے پھر سر جھٹک کر ٹرے بالکل اپنے سامنے کی، ایک نظر سالن والی پلیٹ اور دوسری اس کے چہرے پر ڈال کر بولا، 4 فٹ 10 انچ کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ واقعی تالاب نہیں بلکہ سمندر ہے۔ وہ اسے چڑھانے سے باز نہیں آتا تھا۔ سونیا کو مزید برا لگا۔ تو پھر لگا دو غوطہ اس سمندر میں، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں تو فائدہ ہو تمہیں بھی تمہارے اس 6 فٹ قد کا، ورنہ اب تک تو ہم نے گھاٹا ہی ہوتے دیکھا ہے۔ اس کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ التمش کھوکھلی سی ہنسی ہنس دیا، جیسے کسی بچے کے احمقانہ طرز عمل پر ہنسا جاتا ہے۔ سونیا کو شرمندگی سی ہوئی۔ وہ اسے طعنہ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے مجبور کر دیتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ معذرت کرتی، وہ بولا تھا، اب نہیں ہو سکتا کسی کو بھی فائدہ۔ سیانے کہتے ہیں جب پچھل پیری کا سایہ کسی مرد آہن پر پڑ جائے تو مقدر میں بس گھاٹا ہی آتا ہے۔ سونیا کو 2 سیکنڈ لگے تھے اس کی بات سمجھنے میں، پھر جب سمجھ گئی تو نہایت بری شکل بنا کر بولی، میں تو پچھل پیری نہیں ہوں۔ ہاں تو میں نے بھی کب خود کو مرد آہن کہا ہے؟ وہ تو شوربہ دیکھ کر مجھے احتشام غریب کی یاد آ گئی تھی۔ سونیا اس ذکر پر مزید جھنجھلا سی گئی۔ اسے التمش کے منہ سے اس لڑکے کا ذکر کبھی اچھا نہیں لگا تھا، اور اس بات پر وہ خود بھی حیران ہوتی تھی، کیونکہ دیکھنے میں وہ بہت مہذب، تمیزدار اور وجیح لڑکا تھا۔ پھر وہ سونیا کی طرف مائل بھی تھا، لیکن پھر بھی اسے اچھا نہ لگتا تھا۔ تمہارے سیانوں کی ایسی کی تیسی، مجھے پرانے زمانے کی دانشوری والی باتیں سنا سنا کر مروب مت کرو، میں خود بہت بڑی دانشور ہوں۔ وہ جھنجھلا سی گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ التمش اس سے زمین کی بات کرے، لیکن سمجھ بھی نہ آ رہی تھی کہ براہ راست کیسے پوچھے۔ ارے بھائی، ہم نے لوگوں کو مروب کرنا چھوڑ دیا ہے، ہمیں ہماری اوقات پتہ چل گئی ہے۔ ہاں ہاں، ہم وہی ہیں، التمش غلام حسین، خاندان غلامہ والے، اس لیے خاموشی سے ہمیں یہ شوربہ زہر مار کرنے دیا جائے۔
वो दरवेशाना انداز میں بول رہا تھا۔ سونیا نے اس کے بدلے ہوئے لہجے پر غور کیا تھا۔ وہ ابھی بھی سنجیدہ نہیں تھا اور بظاہر کھانا کھانے میں مگن تھا، لیکن چہرے کے تاثرات نہایت بدل سے گئے تھے۔ سونیا نے چند لمحے کچھ نہیں کہا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے، اسے کیسے تسلی دے۔ پھر اس نے تسلی دینے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے پوچھ ہی لیا تھا، زرمین سے بات ہوئی تمہاری؟ التمش نے اس سوال پر مزید برا منہ بنا کر نوالا منہ میں رکھا تھا۔ کون زرمین؟ میں کسی زرمین کو نہیں جانتا، وہ ناک چڑھا کر بولا تھا۔ سونیا نے گہری سانس بھری۔ وہ اس موضوع پر بات کرنا چاہتی تھی جبکہ التمش کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ وہ کوئی جلد باز لڑکی نہیں تھی، لیکن سستی کاہلی سے چڑ تھی اسے۔ وہ جب کسی کام کو کرنے کا ٹھان لیتی تھی تو اسے پایا تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں التمش کی مدد کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے اس عزم کی خبر اس کے سوا صرف ایک شخص کو تھی۔ تمہیں اس سے بات کرنی چاہیے التمش، ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا اس بات کو۔ تم مجھے اس کا فون نمبر دو، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ کہیں مل کر بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، مل جل کر کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ منہ تک نوالا لے جاتے التمش کے ہاتھ لمحہ بھر کو رکے۔ اس وادی پرخار میں کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے مائی ڈیئر 4 فٹ 10 انچ۔ تمہیں کیا خبر کہ تم نے زندگی سوئی میں دھاگے پروتے ہوئے گزاری ہے۔ محبت شطرنج نہیں ہے، یہ سانپ سیڑھی کا کھیل ہوا کرتی ہے۔ یا تو آپ ہیں یا پھر نہیں ہیں، اس میں یہاں وہاں ادھر ادھر والی چالوں کی گنجائش کم ہی ہوتی ہے۔ وہ ابھی بھی سنجیدہ نہیں تھا، لیکن چہرے کے تاثرات میں نرمی بھی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ٹھکرائے جانے کا غم چھلکنے لگا تھا۔ غلط کہہ رہے ہو تم، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، اگر واقعی ہو تو۔ وہ زچ ہو کر بولی تھی۔ ایک تو اپنے ایسے کزن سے محبت جیسے معاملات پر بات کرنا بھی نیری خواری تھی کہ جس کے ساتھ آپ کے اپنے رشتے کی بات بزرگوں کے درمیان راکھ میں کہیں دبی ہوئی چنگاری کی طرح پڑی سلگ رہی ہو۔ یہ کس کم بخت نے کہا کہ محبت ختم ہو گئی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ جی نہیں، محبت واقعی ختم نہیں ہوتی، لیکن رشتہ ختم ہو جایا کرتا ہے، اور وہی ہو گیا ہے۔ ختم شد منگل بدھ، وہ جیسے خود سے باتیں کر رہا تھا۔ اسی کو بچانے کی بات کر رہی ہوں اے عقل مند آدمی، اس سے بات کرو، کوئی حل نکالو۔ سونیا نے سر جھٹک کر مشورہ دیا تھا۔ محبت اب نہیں ہوگی، اور محبت کی بات تو بالکل نہیں ہوگی۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ ایک عظیم شاعر کے خیالات میں آگے جا کر وہ مزید تفصیل سے فرماتے ہیں کہ محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہوگی، گزر جائیں گے جب یہ دن، یہ ان کی یاد میں ہوگی۔ یعنی تھک ہار کر تشریح یہی بنتی ہے کہ کم وقت محبت نے سکون نہیں لینے دینا زندگی میں۔ وہ اب آخری نوالے بنا رہا تھا، منہ نوالے سے بھرا تھا، چہرے پر سنجیدگی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن آنکھیں تھی کہ بے رونقی چھپا ہی نہیں پا رہی تھیں۔ سونیا کا دل چاہا اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو 4-6 سخت قسم کی باتیں سنائے اور یہاں سے اٹھ جائے۔ اس کے صبر کا پیمانہ باتوں کے معاملے میں ذرا جلدی ختم ہو جایا کرتا تھا۔ وہ لمبی لمبی تقریروں سے زیادہ عمل پر یقین رکھتی تھی، لیکن التمش اس کے بالکل برعکس تھا۔ وہ شاید ابھی اس غم سے نکلنے کا خواہش مند نہیں تھا۔ اس کی باتیں طویل اور بے سروپا تھیں۔ سونیا نے گہری سانس بھری، پھر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، تم اس موضوع پر بات کرنا ہی نہیں چاہتے، لیکن اگر تم بات نہیں کرو گے تو تکلیف میں رہو گے۔ التمش کا کھانا ختم ہو چکا تھا، اس نے سنک میں ہاتھ دھوئے، پھر بنا اس کی جانب دیکھے بولا، پہلی بات تو تکلیف ہوگی نہیں، کیونکہ میں زخموں کو چھیل چھیل کر تازہ کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ دوسری بات، مجھے جب جب تکلیف ہوگی میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لیا کروں گا، ان کی خاطر سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، سب کچھ۔ تیسری بات، میں ابھی خود سوچ رہا ہوں کہ مجھے کرنا کیا ہے، جب سوچ لوں گا تو تمہیں بتاؤں گا ضرور۔ اس کے لہجے میں قطعیت تھی۔ سونیا بس اس کی جانب دیکھتی رہ گئی، وہ کتنا بدلا بدلا سا لگنے لگا تھا۔ آپ کو چاہیے کیا میڈم؟ التمش نے اسے ایک دکان سے نکل کر دوسری دکان اور دوسری سے تیسری میں خوار ہوتے دیکھا تو اکتا کر سوال کر بیٹھا۔ اسے کچھ ضروری سامان چاہیے تھا تو وہ ماسٹر جی کے ساتھ ان کی دکان پر آ گئی تھی۔ اس نے ان سے ذکر کیا تھا کہ وہ اپنے کام کو بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے اور اسے کچھ پروفیشنل قسم کی مشینری درکار ہے، اسی لیے ماسٹر جی نے اسے پیشکش کی تھی کہ وہ چاہے تو ان کے سب شاگردوں کے ساتھ مل کر اپنے بزنس کے سلسلے میں مشورے لے سکتی ہے، لیکن وہ ٹالتی جا رہی تھی۔ پھر اب جانے کیا دل میں سمائی کہ ان کے ساتھ چلی آئی، فیشن ٹرینڈز، رنگ اور رجحانات پر سب سے ہی باتیں کرتی رہی۔ پھر واپسی پر اسے یاد آیا کہ اسے تو اپنے موتی دھاگے جیسی اشیاء کی خریداری بھی کرنی تھی۔ ساہیوال سے جو سامان ساتھ لائی تھی وہ ختم ہو چکا تھا۔ ماسٹر جی نے التمش کو فون کر کے بلوایا تھا کہ وہ اسے خریداری کروا کر گھر واپس لے جائے، لیکن وہ اس کی مطلوبہ دکانوں کے متعلق زیادہ نہیں جانتا تھا، اسی لیے خواری بھی زیادہ اٹھانی پڑ رہی تھی۔ التمش اس بے وجہ کی مصروفیت سے جھنجھلانے لگا تھا۔
میں بٹن تلاش کر رہی ہوں، ذرا بڑے ڈایا میٹر کے، رنگ بھی کچھ گہرے ہونے چاہیے۔ اس نے اسے جواب دیا، پھر دکاندار کو اشارے سے ایک جانب نمایاں کر کے رکھے گئے بٹن دکھانے کا اشارہ کیا تھا۔ تم ان کا کرو گی کیا؟ اس نے سوال برائے سوال پوچھا تھا۔ سونیا نے بنظر غایت اسے دیکھا، پھر بولی، میں ایک نیا پروجیکٹ کرنے والی ہوں جو میں نے پہلے نہیں کیا۔ میری ایک کلائنٹ ہے، اسے میرا کام بہت پسند ہے، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں ڈریسز میں بھی ڈیل کر سکتی ہوں۔ میں نے ہاں بول دیا۔ اب اس نے مجھے آرڈر دیا ہے، اسے کچھ ٹرینڈی قسم کے جیکٹس چاہیے جو وہ گرمیوں کے موسم میں بھی استعمال کر سکے۔ وہ ذرا مختلف قسم کی چیز چاہتی ہے، یعنی فیشن کے مطابق بھی ہو اور گریسفل بھی۔ ساری گفتگو کا کل خلاصہ یہ کہ میں اس قسم کا جیکٹ بنانا چاہ رہی ہوں جو ٹرینڈی اور سٹائلش ہونے کے ساتھ ساتھ پروقار بھی لگے۔ اس نے ایک اور بٹن دیکھتے ہوئے بتایا تھا۔ التمش اس دوران دکان کے اندر کی جانب ہو کر خود سے مختلف چیزیں اٹھا کر دیکھنے لگا تھا۔ وہ کشیدہ کاری سے متعلق سامان سے بھری ہوئی دکان تھی اور وہاں پڑی مختلف چیزیں اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھیں، لیکن سونیا کی بات کا جواب دینا بھی فرض تھا اس پر۔ چند منٹ کے وقفے کے بعد طنزیہ انداز میں بولا تھا، اچھا یعنی تم اتنی دیر سے ایسے بٹن ڈھونڈ رہی ہو جو کترینہ کیف بھی ہوں لیکن ضرورت پڑنے پر ہیما مالنی بھی بن سکیں؟ التمش نے پیچھے دیکھے بنا منہ بنا کر کہا تھا۔ سونیا کو تو اس کی بات پر ہنسی نہیں آئی، لیکن دکاندار کے ہنسنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اب کی بار التمش نے مڑ کر دیکھا۔ سونیا اسے نظر نہیں آئی تھی، لیکن دکاندار کے چہرے پر مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ آپ کو بہت ہنسی آ رہی ہے بھائی صاحب؟ میڈم چلی گئی ہیں سر، آپ خود سے ہی باتیں کرنے میں مگن ہیں، اس نے وضاحت کی۔ التمش نے حیرانی سے دکان کی ایگزٹ کی جانب دیکھا تھا۔ سونیا واقعی جا چکی تھی۔ التمش بھی دکان سے باہر آ گیا۔ سونیا کچھ دور چلتی نظر آئی تھی۔ اس نے تیز تیز قدم اٹھائے اور ایک لمحے میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ انتہائی بدتمیز ہو تم، میں وہاں کھڑا ہوا تھا اور تم منہ اٹھا کر باہر نکل آئی، اس نے طعنہ دینے والے انداز میں کہا تھا۔ تم کیا چاہتے تھے، میں منہ وہیں چھوڑ کر آ جاتی، پھر خوش ہو جاتے تم؟ سونیا کے انداز میں شرارت تھی اور چہرے پر ہنسی کی چھنکار تھی۔ التمش نے اسے گھور کر دیکھا، پھر گہری سانس بھر کر اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا، ایک تو میں تمہارے اس گھسے پیٹے سینس آف ہیومر سے بہت تنگ ہوں، اتنی تھکی ہوئی باتیں کرتی ہو اور پھر ہنستی ایسے ہو جیسے بہت ہی کوئی اچھا لطیفہ سنایا ہو۔ میری بات سنو محراب عرف سونیا بی بی، یہ کراچی ہے، ایسے بہت سیدھا لطیفے یہاں بچوں کی کتابوں میں بھی نہیں چھپتے۔ اس کے کہنے کا انداز ایسا تھا کہ سونیا ایک بار پھر ہنس دی۔ ہاں بھائی صحیح کہہ رہے ہو تم، اور چھپے بھی کیوں ایسے لطیفے؟ جب چلتے پھرتے لوگ ہی ہنسانے کو کافی ہوں تو کتابوں سے لطیفے کیوں پڑھے گا کوئی؟ وہ اس کو سنا رہی تھی۔ وہ جو ستائشی جملہ میں نے لمحہ بھر پہلے آپ کے سینس آف ہیومر کے لیے بولا تھا نا، اس بات کے جواب میں اسے ہی مقرر سمجھ لیا جائے، وہ نہایت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ سونیا مسلسل مسکرانے میں مصروف تھی۔ اسی دوران وہ اس حصے کی جانب آ گئے تھے جہاں چند ایک بوتیکس بنی ہوئی تھی۔ 2 منٹ کے لیے یہاں چلیں، میں بس آئیڈیا لینا چاہتی ہوں کہ آج کل کیسے رنگ ان ہیں۔ مجھے جیکٹس بنانے کے لیے ایسے رنگ چننے ہیں جو ہر رنگ کے ساتھ چل سکے، لیکن گھسی پیٹی چیز بھی نہیں لینی۔ سونیا نے اصرار کرتے ہوئے اپنا موقف بھی بیان کیا تھا۔ التمش نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے شیشے کا بھاری دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گئے تھے۔ سونیا کو اندازہ تھا کہ التمش عجلت میں ہے، سو وہ فوراً ہی ڈسپلے کیے گئے ملبوسات کی جانب چلی گئی تھی۔ آج کل گہرے رنگ چل رہے ہیں، سردیاں بھی آنے والی ہیں تو مزید کچھ مہینے گہرے رنگ ہی چلیں گے، یعنی مجھے جیکٹس کے لیے ہلکے رنگ چننے چاہیے، تبھی تناسب درست ہوگا، ورنہ… سونیا کو جیسے یقین تھا کہ التمش اس کی بات ضرور ہی سن رہا ہوگا۔ یہ دیکھو التمش، یہ کتنی اچھی چیز ہے، حالانکہ مجھے یہ رنگ پسند نہیں ہے لیکن یہ اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے اب کی بار مڑ کر دیکھا تھا، وہ نظر نہیں آیا۔ سونیا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت چالاک ہو، بدلہ لے رہے ہو نا مجھ سے، اس نے اب کی بار ذرا اونچی آواز میں کہا تھا تاکہ وہ سن سکے، لیکن وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ سونیا دوبارہ کیش کاؤنٹر والے حصے کی جانب گئی تھی۔ التمش وہیں کھڑا تھا۔ یہاں کھڑے ہو تم، میں تمہیں مشورہ دینے کے لیے لائی تھی اپنے ساتھ، دیکھو تو ذرا اس رنگ کی جیکٹ بنا دوں ایک؟ اس نے بنا یہ دیکھے کہ التمش کے چہرے کے تاثرات کچھ بگڑے ہوئے سے ہیں پوچھ ڈالا تھا۔ اچھا تو یہ بھی ہے ساتھ تمہارے؟ بتایا تھا مجھے زرمین نے کہ تمہاری یہ کزن گاؤں سے آئی ہوئی ہے، اس کا باپ بھی درزی ہے کیا؟ التمش کے ساتھ کھڑی خاتون نے طنزیہ سے انداز میں کہا تھا۔ سونیا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اس جملے پر وہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ ایک ثانیے میں ہی ان خاتون کے نقوش واضح ہو گئے تھے۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ کون ہے۔ ویسے ماسٹر غلام حسین کے ہاتھ میں صفائی تو بہت ہے، میری تو نانی بھی انہی کے ہاتھ کے سلے کپڑے پہنتی رہی ہیں، بہت اچھے درزی ہیں۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، لہجے میں جان بوجھ کر ایسا تجسس پیدا کیا جیسے کسی گیم شو میں بیٹھی ہوئی میزبان ہو
جو آخر میں سوال کے درست ہو جانے پر کروڑ روپے کے انعام کا اعلان کرنے والا ہو۔ لیکن اچھے درزی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنی لاکھوں کروڑوں کی بیٹی ان کے گھر دے دی جائے۔ نہ بھائی، درزیوں میں بیٹی نہیں دے سکتے ہم۔ وہ بہت کڑوے انداز میں بات کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں نہیں، لہجے میں بھی کاٹدار طنز چھلک رہا تھا۔ سونیا کو اپنی پیشانی پر نمی محسوس ہوئی۔ وہ 2 قدم بھر کر التمش کے برابر آئی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بھی انتہائی تلخ ہو رہے تھے۔ سونیا کو ڈر لگنے لگا تھا۔ یہ گھر نہیں تھا، پبلک پلیس تھی۔ یہاں ذاتی گفتگو اور اس طرح کے طعنے برداشت نہیں کیے جا سکتے تھے۔ التمش ان کے سامنے ہوا تھا۔ درزیوں کو سائز دے سکتی ہیں آپ، بیٹی نہیں دے سکتی؟ بہت خوب، وہ تنک کر بولا تھا۔ سونیا کے پورے وجود میں لرزش سی ہونے لگی تھی۔ چلیں التمش، ہو گیا ہے میرا کام۔ سونیا نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے التمش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چلی جانا بی بی، میرا کام بھی ہو لینے دو، مجھے اس پیارے افضل سے بات تو کر لینے دو۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ دوبارہ میری بیٹی سے ملنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ آج کل کی لڑکی ہے، اسے خوب سمجھ ہے تم جیسے 3rd کلاس لوگوں کی، کہ کیسے اپنا سٹیٹس بدلنے کی خاطر تم جیسے چھوٹے لوگ بڑے گھروں کی لڑکیوں کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں پھنساتے ہو۔ اسے تمہاری حقیقت بہت اچھی طرح پتہ چل گئی ہے۔ وہ تمہاری طرف تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہے اب، اس لیے بہتر ہے اپنی اس کزن پر محنت کرو۔ میڈم تہمینہ کا لہجہ تو تلخ تھا ہی، مگر الفاظ نے تو التمش کو ہی نہیں، سونیا کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ آپ کا گھر نہیں ہے کہ میں لحاظ کروں۔ یہاں کوئی بھی مجھے کچھ بھی بولنے سے روک بھی نہیں سکتا۔ میں آپ کے اس بڑے پن کے جواب میں ایسا چھوٹا پن دکھا سکتا ہوں کہ آپ کانوں میں انگلیاں ڈال کر یہاں سے 9 2 11 ہو جائیں گی، لیکن میرے درزی باپ نے ایسی تربیت نہیں کی میری۔ ہم اگر سٹیٹس میں آپ کی برابری نہیں کر سکتے تو تسلی رکھیے، بدتمیزی میں بھی نہیں کریں گے، اس لیے بہتر ہے میں یہاں سے چلا جاؤں۔ التمش نے اپنے لہجے کی تلخی کو چھپائے بنا کہا تھا۔ ہاں، لڑکا درزی کا اور انداز مرضی کا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے سے بڑے لوگوں سے جھک کر ملنا سیکھو، فائدے میں رہو گے۔ اب چلو شاباش، نکلو یہاں سے۔ وہ اسی انداز میں بولی تھیں جو ان کا خاصا تھا۔ 2 سیلز مین بھی آواز سن کر ان کے قریب آ کھڑے ہوئے تھے۔ اینی پرابلم میڈم؟ ان میں سے ایک نے میڈم تہمینہ سے سوال کیا تھا۔ نہیں بھائی، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ درزی کی اولاد کو نکالو یہاں سے۔ نیچ لوگوں کو دیکھ کر میرا دم سا گھٹنے لگتا ہے۔ وہ باز نہیں آئی تھی۔ التمش کا چہرہ برداشت کرتے کرتے مزید سرخ ہو چکا تھا۔ سونیا نے بہت ہمت کر کے اسے بیرونی دروازے کی جانب دھکیلا اور باہر نکل آئی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان کے دل میں تمہارے لیے اتنا بغض ہے، سونیا نے کافی دیر بعد تعصب بھرے لہجے میں کہا تھا۔ بدتمیزی، بلکہ انتہائی بدتمیزی کو ساہیوال میں بغض کہتے ہیں؟ التمش نے اس کی جانب دیکھے بنا طنزیہ انداز میں کہا۔ میں تمہیں اس بات کا بہت اچھا جواب دے سکتی ہوں، لیکن تم ابھی ابھی اپنی کبھی نہ ہونے والی ساس سے اچھی خاصی درگت بنوا کر آئے ہو، اس لیے ترس آ گیا ہے تم پر، سونیا نے سادہ سے انداز میں کہا تھا۔ التمش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ابھی بھی کافی ناراض نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ابھی بھی نارمل نہیں تھے۔ وہاں غصہ تو تھا ہی، لیکن بے پناہ تپش بھی تھی جو اس کی سرخ آنکھوں سے لپک لپک کر باہر آ رہی تھی۔ یہ وہ تپش تھی جو احساس توہین سے پیدا ہوتی ہے اور پھر سب کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ سونیا اس تپش کو استعمال کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ التمش اگر آج بھی اس توہین کو توہین نہ سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیتا تو پھر وہ سب کیسے ہوتا جس کی خاطر سونیا ساہیوال سے کراچی آئی تھی۔ اس نے ذرا سا رخ موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ جب بوتیک سے نکلے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ التمش سب کو کچا کھا جائے گا، لیکن اب اس کے چہرے کے تاثرات ذرا قابل برداشت ہو گئے تھے۔ چہرے پر خفگی تو تھی مگر زمانے بھر سے بیزاری نہیں تھی۔ میرا مشورہ ہے التمش، تم ایک بار زمین سے بات ضرور کرو، ایسے ہی معاملہ ہینڈل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ چونکہ بالکل خاموش تھا تو سونیا کو ہی پھر سے بات کا رخ اس جانب موڑنا پڑا تھا۔ اب کی بار التمش نے چڑھ کر اسے دیکھا۔ سونیا باچھیں چیر کر مصنوعی انداز میں مسکرائی تھی، جس سے وہ مزید جل بھن گیا تھا۔ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ ایک تو تم سے مدد مانگ کر میں نے اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کیا ہے، حالانکہ مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ شریکے تو بس شریکے ہی ہوتے ہیں، آپ کو دکھ میں دیکھ کر سکھ ملتا ہے انہیں۔ خدا جانے تم کیوں اتنی دلچسپی لے رہی ہو اس معاملے میں، آخر تمہارا کنسرن کیا ہے اس سارے معاملے سے؟ وہ سخت ناراض ہوا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سونیا اس کے برہم انداز پر برا مان جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس بھری اور اپنا رخ مکمل طور پر اس کی جانب موڑ لیا۔ میرا کنسرن؟ استفہامیہ انداز میں اسے دیکھا، پھر اطمینان سے بولی، تو پھر سنو، آج بتا ہی دیتی ہوں تمہیں کہ میرا کنسرن یہ ہے کہ کوئی بھی اس اذیت میں نہ جلے جس میں میں جلی ہوں۔ میرے لیے یہ صورتحال بالکل بھی نئی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی ایسا زوم کسی کے چہرے پر دیکھا تھا جیسا آج مسز تہمینہ کے چہرے پر تھا۔
ایسی ہی درگت کسی نے میری بھی بنائی تھی جب میرے رشتے کی بات کی گئی تھی۔ تمہیں تو یاد ہونا چاہیے تھا التمش، وہ فخر جو دولت کی وجہ سے مسز تہمینہ کے چہرے پر چمک رہا تھا، وہی فخر میں نے بھی کسی کے چہرے پر اس کے 6 فٹ قد کی وجہ سے دیکھا تھا۔ وہ رکی، پھر دوبارہ بولی، یہی زمانے کا چلن ہے التمش، کہیں کوئی درزی کی اولاد کہہ کر دھتکار دیا جاتا ہے اور کہیں کوئی 4 فٹ 10 انچ کہہ کر۔ بات تو ایک ہی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بول رہی تھی، لیکن چہرے کے تاثرات بہت ملائم سے تھے۔ وہ تانا دے رہی تھی نہ جتا رہی تھی، بس یاد کروا رہی تھی۔ التمش کے چہرے کا رنگ لمحہ بھر کو بدلا، اسے واقعی کچھ یاد آیا تھا، اپنا لہجہ، اپنا انداز، اپنا فخر و غرور۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، پھر کہہ نہ سکا۔ الفاظ کی شرمندگی کسی درندگی سے کم تو نہیں تھی، اس نے بھی درندگی کا ہی مظاہرہ کیا تھا، تو اب اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، اس نے کہہ دیا تھا، پھر فوراً سے پیشتر بولا، لو ہو گیا ہوں میں شرمندہ، مانگ لی ہے تم سے معافی، کہو تو اسٹیئرنگ چھوڑ کر کان بھی پکڑ لوں۔ وہ زیادہ دیر شرمندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ سونیا مسکرائی، ہونا تو یہی چاہیے کہ تم کان پکڑ کر معافی مانگو۔ اس نے سونیا کی بات کاٹی، یہ لو پھر۔ اس نے اسٹیئرنگ چھوڑ کر اپنے دونوں کان پکڑ لیے۔ خوش ہو 4 فٹ 10 انچ، یا مار دوں کہیں گاڑی؟ بولو کیسے معاف کرو گی تم اس درزی کے بیٹے کو؟ خدا جانے وہ مذاق کر رہا تھا یا سنجیدہ تھا، سونیا کو گمان گزرا کہ شاید وہ اپنے حواس کھو چکا ہے۔ اوہو، تم خودکشی کر سکتے ہو، تمہارا تو نیا نیا دل ٹوٹا ہے، لیکن میری ایسی کوئی خواہش نہیں، اور نہ ہی میں اتنی احمق ہوں کہ دل ٹوٹنے کے اس قیمتی عمل کو ضائع جانے دوں۔ ہوش کرو اور گاڑی چلاؤ، وہ تنک کر کہہ رہی تھی۔ سڑک پر چند ایک ہی گاڑیاں تھیں اور التمش کی اس حرکت کی وجہ سے گاڑی کا توازن خراب ہو رہا تھا۔ ماشاء اللہ، یعنی اب دل ٹوٹنا بھی قیمتی ٹھہرا آپ کے لیے؟ اس نے دوبارہ سے اسٹیئرنگ تھام لیا تھا۔ سونیا مسکرائی، اے پڑھے لکھے انسان، میرے لیے نہیں، سائنس کے لیے بھی یہ عمل قیمتی ہی ہوتا ہے۔ سائنس فرماتی ہے کہ جب کوئی مادہ دو لخت ہوتا ہے تو توانائی خارج ہوتی ہے، توانائی جو کائنات کے سارے نظام کو کوکلا چھپا کی جمعرات آئی ہے کی طرح نچاتی ہے، حرکت میں رکھتی ہے۔ یہ توانائی وہ محرک ہے جو کائنات کو چلانے کا باعث بنتی ہے۔ اب جو عمل توانائی پیدا کرنے کا باعث بنے گا، قیمتی ہی کہلائے گا۔ کچھ آئی سمجھ میں یا نہیں؟ سو دل ٹوٹتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، کرچی کرچی ہوتا ہے، تو بھی توانائی ہی خارج ہوتی ہے، قیمتی توانائی۔ یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس توانائی کو مثبت طریقے سے استعمال کر لے یا منفی طریقے سے۔ التمش کے چہرے پر تمسخرانہ سے تاثرات چمکنے لگے تھے، لیکن سونیا خاموش نہیں ہوئی تھی۔ میں جب 10 سال کی تھی نا تو اپنے قد کی وجہ سے 6 سال کی لگتی تھی۔ میرے ٹیچرز مجھے کسی گیم میں شریک نہیں ہونے دیتے تھے کہ یہ تو چھوٹی ہے۔ کوئی اسکول کا پلے یا ٹیبلو یا پھر تقریری مقابلے میں مجھے حصہ نہیں لینے دیا جاتا تھا۔ یہ چھوٹی ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، یہ چھوٹی لگتی ہے، روسٹرم کے پیچھے سے نظر ہی نہیں آتی، یہ گر جائے گی، اسے چوٹ لگ جائے گی۔ ہر بار ایک ہی طرح کے جملہ بول بول کر میرا دل توڑ دیا جاتا تھا۔ وہی کام جو میرے ہم عمر اور ہم جماعت آرام سے کر سکتے تھے، مجھے کرنے ہی نہیں دیے جاتے تھے، اور وجہ بس یہی تھی جسے تم 4 فٹ 10 انچ کہتے ہو۔ اور تب میں نے سوچا کہ بس اب میں کسی کی نہیں سنوں گی، میں ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں، میں وہ سب کر سکتی ہوں جو میرے ہم عمر کرتے ہیں۔ اس کے بعد التمش میں نے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا، ہر اس چیز میں حصہ لیا، ہر وہ کام کیا، ہر اس کھیل کا حصہ بنی جو میرے لیے صرف میرے قد کی وجہ سے ممنوع قرار دے دیا جاتا تھا۔ یقین کرو، جب بھی کسی نے میرا دل توڑا، میں نے اس عمل کو قیمتی جانا، اسکول میں، کالج میں یا عملی زندگی میں۔ ہمیشہ میں نے دل کے ٹوٹ جانے پر کبھی غم نہیں منایا۔ انسان ہونے کے ناطے روئی ضرور ہوں، لیکن کبھی اس توانائی کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ تم ساہیوال سے آتے ہوئے میرا دل توڑ کر آئے تھے، یہ سوچے سمجھے بنا کہ میں تم میں ذرا بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ تم نے میرے چھوٹے قد کی بنا پر میری تضحیق کی تھی، میرا بھی دل ٹوٹا تھا، لیکن دیکھ لو میں آج تمہارے سامنے ہوں، اتنا سامنے کہ تم مجھ سے مشورہ کرنے پر مجبور ہو، کیونکہ میں نے اپنی توانائی کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیا، اور تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گی کہ سوچو کیسے خود کو ثابت کر سکتے ہو، کیسے نکل سکتے ہو اس صورتحال سے، کیسے پہنچ سکتے ہو اس مقام پر جہاں مسز تہمینہ تمہیں اپنا داماد بناتے ہوئے فخر محسوس کریں، اور تم ان کے سامنے سر اٹھا کر کہہ سکو کہ لڑکا درزی کا تو انداز واقعی مرضی کا۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ التمش کو اس لڑکی پر، اس کی دوستی پر پہلی بار بے پناہ فخر محسوس ہوا تھا۔ وہ غلط تو نہیں کہہ رہی تھی، دل ٹوٹ گیا تھا لیکن عزم سلامت تھا۔ واہ واہ، بڑی ولی اللہ ہیں آپ تو بھائی، مجھے یقین ہے آخر میں تم نے زبردستی مجھ سے اپنے ہاتھ پر بیعت لے لینی ہے، اس نے مصنوعی انداز میں ناراضی میں چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ سونیا کچھ نہیں بولی کیونکہ وہ جانتی تھی اسے لوگوں کو اپنا مرید بنانا آتا تھا،
उसे वो हुनर आता था जो लोगों के दिलों को उसके हक में राम कर दिया करता था। तुम गए नहीं? सोनिया ने उसे हैरान होकर देखा। वो मगरिब की नमाज पढ़कर कमरे से निकली तो अल्तमिश महनाज बेगम के कमरे में बैठा टीवी देखने में मगन था। नहीं, अल्तमिश ने इत्मीनान से जवाब दिया था। उसे हैरत ही नहीं हुई बल्कि इंतहाई गुस्सा भी आया। लेकिन क्यों? वो चिढ़ सी गई। अल्तमिश इत्मीनान से टीवी स्क्रीन की जानिब देख रहा था। तुम्हें एहसास भी है मैंने कितनी मुश्किल से उनसे तुम्हारे लिए बात की थी? वो इतनी बड़ी स्टाइलिस्ट हैं, बड़े बड़े मॉडल्स को उन्होंने ही चांस देकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। तुम जैसे नो आमोज को तो वो दरवाजे से ही बाहर भेज देती हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पर उन्होंने तुम्हें ओके बोल दिया था। अल्तमिश, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? वो सख्त नाराज़ हो रही थी। वो उसके लिए हर रोज़ एक नया मौका तलाश करती थी और वो हर रोज़ उसे रद्द कर देता था। सोनिया के बनाए गए क्लचेस एक ड्रेस डिज़ाइनर को पसंद आए थे। उन्होंने फेसबुक पर उससे राब्ता किया था। सोनिया ने उनकी फरमाइश पर क्लचेस और स्लिंग बैग्स बनाए थे, लेकिन अपना टैग भी लगाया था। उसका फीडबैक उसे काफ़ी अच्छा मिला था। वो डिज़ाइनर अच्छी खातून थी और सोनिया के हुनर को कदर की निगाह से देखती थी। इसीलिए अल्तमिश के लिए उसने उनसे बात की थी कि वो अपने किसी शो में उसे रैंप पर आ लेने दें। उसे एक चांस मिल जाएगा और बाद में वो बाकायदा मॉडलिंग की तरफ आ सकता है, किसी प्रोफेशनल से अपना पोर्टफोलियो वगैरह बनवा सकता है। उन्होंने सोनिया की खातिर ये बात मान ली थी, जबकि अल्तमिश ने इस पर खूब वावेला मचाया था। मैं नहीं कर सकता ये फजूल काम। आजकल मॉडलिंग मर्दों के करने वाला काम ही नहीं है। जिस डिज़ाइनर का दिल चाहता है दुपट्टा उड़ाकर अच्छे भले गबरू जवान को रैंप पर धकेल देते हैं। अभी तो तुम जैसे डिज़ाइनर भी मार्केट में आने बाकी हैं। डर लगता है उस वक्त से जब झुमके परांदे भी मर्दों को ही पहना दिया करोगे तुम लोग। वो नाक चढ़ाकर बोला था। रैंप पर आने से उसने कतई इनकार कर दिया था। वो इस किस्म की मॉडलिंग में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता था। उसके बाद सोनिया ने उसे एक स्टाइलिस्ट से मुलाकात का टाइम लेकर दिया था। तुम अपनी नौकरी से कभी ज़रमीन की अम्मा के स्टेटस को नहीं छू सकते। तुम्हें एक बड़ा ब्रेक थ्रू चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए ही मिल सकता है। इस काम में रुपए भी हैं और शोहरत भी। समझने की कोशिश करो। तुम्हारा 6 फुट से निकलते हुए कद का कोई फ़ायदा तो हो। सोनिया उसे बहुत मुश्किल से रजामंद कर पाई थी। समझाया भी था कि अगर तुम स्टाइलिस्ट की बातें मानकर चलोगे तो तुम्हें ज़रूर चांस मिल जाएगा। और वो आज वहीं जाने वाला था, लेकिन उसकी घर में मौजूदगी साबित कर रही थी कि उसे यह भी मंजूर नहीं था। तुम्हारा मसला क्या है अल्तमिश? तुम मेरी कोई बात नहीं मानते और फिर ख्वाहिश तुम्हारी ये है कि अपनी होने वाली सास के स्टेटस का मुकाबला करोगे। ऐसे तो कभी नहीं कर सकोगे। वो उसकी खामोशी से जिच हो गई थी। मुझे मुकाबला करना ही नहीं है। मैं बिना जंग जीते ही फातेह हूँ, मेरी प्यारी फुप्पो की बेटी। वो नाक चढ़ाकर बोला था। सोनिया ने गहरी सांस भरी। उसे अल्तमिश की काहली से बहुत उलझन होती थी। अल्तमिश ने उसके उकताए हुए चेहरे की जानिब देखा, फिर ज़रा सा शर्मिंदा होकर बोला, यार तुम समझने की कोशिश करो ना, मैं डिस्प्ले मटेरियल नहीं हूँ। मैं बाकायदगी से जिम जाने वाली, लड़कियों की तरह वैक्स करवाने वाली, डाइटिंग करने वाली, प्रोटीन शेक पीने वाली मखलूक नहीं बन सकता। मेरा स्टेमिना ही नहीं है इन सब चीज़ों का। और फिर जिन अजीबो गरीब खातून के पास तुमने मुझे भेजा था ना, उन्होंने कहा कि अपनी ज़िंदगी से चॉकलेट और चीज़ निकाल सकते हो। मैंने कहा नहीं, तो वो कहने लगी फिर मॉडल बनने का ख्वाब भी दिल से निकाल दो। सो मैंने निकाल दिया। लोग मुझसे शर्तें रख कर क्यों मिलने के ख्वाहां हैं? ज़रमीन चाहती थी मैं अपनी ज़िंदगी से अपने अब्बा को निकाल दूँ। ये मोहतरमा फरमाती है मैं चॉकलेट को ज़िंदगी से निकाल दूँ। मुझसे नहीं होगा ये सब। वो खुद भी कुछ उलझा हुआ सा नज़र आने लगा था, लेकिन बातें अभी गैर संजीदा अंदाज में कर रहा था। सोनिया चंद लम्हे उसकी शक्ल देखती रही। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? वो उलझे हुए अंदाज में उससे पूछ रही थी। अल्तमिश ने हाथ में पकड़ा रिमोट बेड पर फेंका, फिर अपनी जगह से उठकर महनाज बेगम की अलमारी में से कुछ निकालने लगा था। सोनिया उसकी जानिब देख रही थी। एक दर्जी का बेटा यही कर सकता है बस। उसने एक क्राफ्ट बुक निकाली थी और सोनिया के सामने रख दी थी। सोनिया ने ज़रा सा झुककर क्राफ्ट बुक करीब की और उसे खोलकर देखने लगी। वो चंद लम्हे उन्हीं की जानिब मतवज्जा रही। ये सब तुमने बनाए हैं? वो एक एक सफ़ा पलटते हुए पूछ रही थी। उसकी निगाहों में सताइश थी। हाँ, और मैं यही बनाऊंगा। मैंने उसी दिन ये सोच लिया था जिस रोज़ मैडम तहमीना ने मेरे बाप को मेरे सामने जलील किया था। तुम देखना, मैं उन पर साबित कर दूंगा कि दर्जी होना किस कदर काबिल फ़ख्र हो सकता है। मेरा अज़म उनके स्टेटस का मुकाबला करना नहीं है। दौलत रुपया पैसा अहम नहीं है मेरे लिए, बल्कि मेरा अज़म उनको दिखाना है कि मेरे बाप का स्टेटस किस कदर अजीम है मेरे लिए। वो नहायत एतमाद भरे लहजे में कह रहा था। सोनिया ने ऐसा एतमाद पहली बार उसके चेहरे पर देखा था। तुम दर्जी बनोगे? वो पूछ रही थी। अल्तमिश के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी, मगरूर सी। नहीं, मैं ड्रेस डिज़ाइनर बनूंगा। दुनिया को अगर कान मशरिक की बजाय मगरिब से पकड़ना अच्छा लगता है,
دنیا اگر سادگی کی زبان بولنے والوں سے خار کھاتی ہے، دنیا کو اگر درزی کو درزی کہتے شرم آتی ہے، لیکن ڈریس ڈیزائنر کہنے سے شملہ اونچا محسوس ہوتا ہے، تو ایسے ہی صحیح، ہم بھی دنیا کو دنیا کی طرح ہی بن کر دکھائیں گے، ہم بھی کان کو مغرب سے ہی پکڑ کر دکھائیں گے اب۔ وہ پرعزم لہجے میں کہہ رہا تھا اور یہ عزم بھی اس کے چہرے پر سونیا کو پہلی بار نظر آیا تھا۔ دل ٹوٹ گیا تھا لیکن توانائی ضائع نہیں ہوئی تھی، دل کا ٹوٹنا کام آ گیا تھا۔